پھر معاملہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے نفوس قدسیہ تو ان کے پاس پھر اللہ کی وہ عطا، رسول اللہ کی وہ عطا ہے کہ یہ صرف لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی نہیں کرتے، بلکہ ان کی حکومت مٹی پہ بھی چلتی ہے، ہوا پہ بھی چلتی ہے، آگ پہ بھی چلتی ہے، پانی پہ بھی چلتی ہے۔ بڑھتی ہوئی آگ کو حکم دے یا ایک روایت کے مطابق آپ کی قمیض ہی سامنے رکھی جائے تو آگ واپس چلی جاتی ہے، زمین پہ زلزلہ آئے تو آپ درہ مار کے روک دیتے ہیں، لیتے ٹکرا جاتی ہوں گی۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، ہمیں کیا اختلاف ہے، لیکن اگر ٹکرائے جائیں تو پھر اس تھرتھراہٹ کو رکنا تو نہیں نہ چاہیے حضرت عمر کے گھوڑے سے، لیکن اس نے رک کے بتایا ہے کہ بندہ اللہ کا ہو تو پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ درویش بابا بیٹھا ہوا ہے نا، تو آگ میں وقت گزرا شان و شوکت کے ساتھ، تو درویش کو بھی ظاہر ہے یہ خیال آیا کہ اسے کچھ دکھایا جائے۔ اس نے کہا یہ جو بارش برستی ہے نا، یہ میری مرضی سے ہی برستی ہے۔ درویش ماروں دسن میلے کالے اندروں آ بیاتی ہے نہیں، علماء نے ویسے نہیں کہنا پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو جدے پیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں، یہ میری مرضی سے بارش برستی ہے، یہ دھوپ نکلے تو میری مرضی سے نکلتی ہے۔ چند جملے کہہ گیا، آپ میں وقت نے رک کے دیکھا کہ اس کی عادت دیکھو کیا ہے۔ جب اس نے چپ کی تو کہا اگر یہ سارا کچھ تیری مرضی سے ہوتا ہے تو تیری یہ حالت کیوں ہے؟ پھر اس نے پتے کی بات بتائی کہ یہ حالت اس لیے ہے کہ میری وہ مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی کبھی نہیں کی، میں نے اپنی مرضی رب کی مرضی پہ وار دی ہے، پھر رب کی وہ مرضی ہوتی ہے جو میری مرضی ہوتی ہے۔ یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے وہ عطائیں عطا کی کہ تھر تھراتی ہوئی زمین، کانپتی ہوئی زمین جس پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، لیکن آپ نے دلیل کے طور پر فرمایا کیا کہ تو کانپتی کیوں ہے؟ کیا میں تیری چھاتی پہ انصاف نہیں کر رہا؟ یہ بات ہے سر، ہے کہ نہیں؟ کسی سے تو ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں، لیکن دعوت فکر ہے کہ اپنے اوپر تو یہ کیفیت آپ لاگو کر لیں کہ ہم سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری قول و فعل سے، وہ ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے دوست عزیز رشتہ دار جو لوگ ہیں ان تک صحیح انصاف پہنچ رہا ہے۔ وہ اگر ہوتی ہے ایک ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لے تو معاشرہ ٹھیک ہی ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو یہ فیض آگے ضرور جائے گا۔ پر چونکہ میری نظر ہے وہ درویش مجھے ایک بتانے لگے کہ میرے پاس ایک کیس آ گیا، آتے رہتے ہیں کیس، رحمت صاحب کے پاس بھی عورت ایک آ گئی، کہا جی حالات بڑے گھر کے خراب ہیں، جھگڑا ہر وقت کا، تو وہ کہتے ہیں اس کے بتانے سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ خامد ایک بات کہے تو یہ دو کے ساتھ اسے لوٹا دیتی ہے، تو تکرار تو پھر ہو ہی جاتا ہے، جھگڑا تو پھر ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سادہ کاغذ نا میں نے پلاسٹک شیٹ میں بند کیا اور اسے دیا، سادہ کاغذ، یہ تعویذ ہے، اور جب جھگڑے کی صورت بنے تو تم نے اس کو دانتوں کے اندر رکھ کے نہ دبا لینا، منہ کھولنا نہیں، وگرنہ بگاڑ ہو جائے گا۔ وہ اور ڈری کہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے بگاڑ ہو جائے گا۔ اب جو ہی خاوند اس کو کچھ کہے تو وہ تعویذ منہ میں رکھ کے نہ دانتوں کو دبا لے، چپ کر جائے، خاوند سمجھ گیا کہ اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئی تو کہا جی بڑی مہربانی، ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کے ٹھیک ہونے کا فیض اسے ضرور مل جائے گا، اسے ضرور مل جائے گا۔ وہ اپنے اس جسم کے اوپر، اپنے قول و فعل، اپنے حلقہ اعماق کے اندر آپ انصاف والی کیفیت پیدا کریں جو انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے کہ بصرہ کا حاکم مال غنیمت دیتا ہے، عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر کو لے جائیں، لیکن وہ سستی چیزیں یہاں سے خرید کے لے جائیں جو حجاز میں مہنگی بکتی ہیں، آپ وہاں جا کے بیچ دیں، ان بٹوین جو آپ کو پرافٹ ہوتا ہے وہ آپ کی تجارت ہو جائے گی، اور جو مال غنیمت کا مال ہے وہ وہاں جمع کرا دیں۔ ایسے ہی ہوا
नफा भी अच्छा हुआ, मालिक गनीमत में सामान जमा हो गया, वो जो रकम मिली थी वो जमा हो गई। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे नहीं होगा, जो तजारत में नफा हुआ है वो भी बैतुल माल में ही जमा होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर जिस रकम से आपने तजारत की है वो आपकी अपनी नहीं, वो बैतुल माल की है, लिहाजा ये भी जमा ही होगा। वो तो खुतबा देने के लिए खड़े हुए हैं कि कितने जुर्रत वाले वो लोग हैं, आलमे कुफर तो इस बंदे के नाम से कांपता है, लेकिन इंसाफ मांगते हुए आम बंदा भी डरता नहीं है। वो खड़ा होकर कहता है अमीरुल मोमिनीन पहले ये कुर्ते की डिटेल तो बताएं, आपको भी एक चादर मिली माले गनीमत में से, हमें भी एक एक मिली, आप तराज तक रखते हैं, एक चादर से तो इतना बड़ा कुर्ता नहीं बन सकता। तो आपने गिरफ्तारी कोर्ट मार्शल के कोई ऑर्डर नहीं जारी किए, बल्कि आपके लगते जिगर खड़े हुए और अर्ज की मैंने अपने हिस्से की चादर भी अब्बा जी को गिफ्ट कर दी है। तो ये 2 चादरों का कुर्ता है। आप खिताब फरमाए, हम खुतबा सुनते हैं तो जिस हस्ती ने अपनी जात पर और अपने उस सारे दौरे हुकूमत पर लोगों की दहलीज तक इंसाफ पहुंचाया है, रातों को गश्त कर करके लोगों की बातें सुनी है। एक दूर दराज वीराने में माई की झोपड़ी में आप चले गए और पूछा क्या माई आपका कभी अमीरुल मोमिनीन ने कोई हाल पता पूछा है? कभी नहीं पूछा। तो पूछ भी कैसे सकते हैं इतने दूर वीराने में? कहा अगर पूछ नहीं सकते तो फिर वो अमीरुल मोमिनीन क्यों बने? अगर अपनी रियाया का ख्याल नहीं रख सकते तो मसनद खिलाफत पे क्यों बैठे हैं? तो आप रोने लगे, बच्चे के रोने की आवाज आई, आप गश्त कर रहे हैं, चले गए। आप बच्चे को दूध पिलाएं, क्यों रो रहा है? कहा इसका दूध छुड़वा दिया है। क्यों? अमीरुल मोमिनीन ने कहा है वजीफा उस वक्त लगेगा जब बच्चा दूध छोड़ेगा, तो मैंने दूध छुड़वा दिया है। आप रोने लगे। सुबह आए तो हुक्म दे दिया कि जब बच्चा पैदा होगा वजीफा उसी वक्त लग जाए। कहते हैं उमर की वजह से, उमर के हुक्म की वजह से पता नहीं कितने बच्चे रो रहे होंगे, लिहाजा आज के बाद ये कैद खत्म है, वजीफा पैदा होते ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने ऊपर भी कोई इंसाफ पैदा किया है। वो बच्चे रो रहे हैं, कहा वजह क्या है? कहा फाके हैं, ये पानी रखा हुआ है हांडी में और इसमें कुछ पत्थर है उबल रहे हैं, बच्चों को तसल्ली होती है कुछ पक रहा है, फिर सो जाते हैं, फिर भूखे ने उठने पर मजबूर कर देती है, पकाने के लिए कुछ नहीं। आप बैतुल माल में गए, खाने पीने की चीज़ें ली, खुद अपने कंधे पे उठाई, आके पकवाई, बच्चों को खिलाया, बच्चे सो गए, साथ खातम थार्ज की। अमीरुल मोमिनीन चले, फरमाया कुछ देर ठहर जाओ, इतनी देर मैंने नहीं परेशान देखा है, सुकून में भी देख लेते। उस भाई ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर बने बैठे हैं, वो तो आपको होना चाहिए, वो तो आपको होना चाहिए। तो ऐसी बातें भी, ये सारे वाकयात बड़े डिटेल के साथ हैं, एक एक अलग से तकरीर है। अर्ज करने का मकसद ये है कि उन्होंने अपनी जात पर इंसाफ कायम किया है, फिर रब ने ये शान अता फरमाई है कि बंदा आ गया अमीरुल मोमिनीन, कोई गर्मी की हद तो नहीं चाहिए, सूरज तो आग बरसा रहा है, तो आपने सूरज की तरफ देखा, सिर्फ कुछ मुंह से कहा नहीं, सिर्फ देखा। तो सूरज ने अपनी, ये वैसे नहीं अल्लाह अज़ीमुल बरकत कह गए कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से ओ चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, है कि नहीं? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या। दरिया की तो आंख नहीं होती, दरिया को तो कभी किसी ने रुका नहीं लिखा, लेकिन नबी के लाडले ने तो लिखा है और दरिया ने उसे पढ़ा भी है और उस पर अमल किया भी है। लेकिन पहले वो बात है कि सही मानों में बंदा अल्लाह का हो जाए, फिर चीज़ ये तो अमीरुल मोमिनीन उनका लिख रहे हैं और दरियाए नील बहता हुआ सुबह क़यामत तक आपकी करामतों का इजहार करता रहेगा कि मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने चलाया है। ये जो मुकाम इब्राहिम है, अल्लामा फैज़ रसूल साहब निज़ामी मुल्तानी बुजुर्ग आलिम दीन रहमतुल्लाह अलैह मदीना यूनिवर्सिटी के फारुक तहसील, मैंने फेस टू फेस उनकी एक बात ईदगाह वाली मस्जिद सिटी स्टेशन
جو ملتان شریف میں سنی کہ سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے مقام ابراہیم 2 دفعہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے چلا گیا۔ پھر اب جو لگا ہے کسی کیل قبضے سے نہیں، اس کے نیچے کوئی یہ جو آج کل کالم رکھے جاتے ہیں یہ رکھ کے کوئی مسالہ نہیں بھرا گیا، بجری سیمنٹ ریت مکس کر کے نہیں، حضرت عمر نے اسے یہاں رکھا اور فرمایا آج کے بعد تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنے۔ اچھا مطاف میں رکاوٹ ہے، پیک ہے مطاف، اللہ کرے وہ رونقیں مکمل طور پر پھر بحال ہو جائیں۔ خدا نے فضل فرمایا پیک رمضان المبارک میں اور حج کے موقع پر جنہوں نے دیکھا ہے کہ بندے کے ساتھ بندہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ گویا وہ پھنسا ہوا ہے، وہ پیک مطاف میں جب طواف ہو رہا ہے تو یہ راستے میں رکاوٹ ہے، اسے اٹھا دیا جائے نا تو فیض رسول صاحب نظامی فرمانے لگے اسے عمر نے لگایا ہے، جو اٹھائے گا اس کی عمر تو جا سکتی ہے، یہ ہٹ نہیں سکتا، یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، یہ کسی مٹیریل سے نہیں لگا ہوا، یہ حضرت عمر کے حکم سے لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے تو روکا بھیجا سو بھیجا، لیکن ساتھ کے مقاص جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو امیر المومنین کے بھیجے ہوئے ہیں تو دریا میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ ذرا آگے سے ہٹ جائیں نا، ہمیں راستہ دے دینا۔ تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا دیو آمدن، دیو یہ کسی انسانوں سے ہمارا پالا نہیں، یہ جن آ رہے ہیں، وہ پانی کی موجیں بھی پپڑی ہوئی ہیں اور یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے خشکی پہ چلا جاتا ہے، پانی کچھ نہیں کہتا، ایک بندے کا صرف پیالہ پانی میں رہ گیا اور وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور دریا کو کہا انہیں کسی کا کوئی کپڑا نہیں لیا، کسی کا کوئی سامان نہیں لیا، کسی گھوڑے کے پاؤں نہیں پھسلے، کوئی مجاہد آگے پیچھے نہیں ہوا، تو میرا پیالہ ہی تو نے رکھنا تھا، میں بھی امیر المومنین کے لشکر کا بندہ ہوں، نہیں جاؤں گا تب تک مجھے میرا پیالہ نہیں لوٹا دے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پانی کی لہروں نے پیالہ بھی اٹھا کے اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ تو امیر المومنین کا نام لینے والے ہیں جو جنگل کے درندوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے لشکر کے بندے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جنگل میں خیمے لگانے ہیں، مجاہدین کہہ رہے ہیں یہاں جنگلی درندے رہتے ہیں، تو جنگلی درندوں کو اگر پیغام دیا تو جنگل کے درندے جنگل کو چھوڑتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت سفینہ بچھڑ گئے، جنگل کا شیر آیا حملہ آور ہونے کے لیے، تو کہا حملہ کرنے سے پہلے ذرا خیال رکھ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، امیر المومنین کے لشکر کا بندہ ہوں، کر سکتا ہے تو مجھے لشکر تک پہنچا دے۔ سر جھکا کے سلام بھی کیا اور اپنے آپ کو سواری کے لیے پیش بھی کیا اور لشکر میں